کیا کہیں گے سر آپ؟ ہیلو، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ جی ہم ٹھیک ہیں سر. آج کا ٹاپک تو آپ کو پتا ہوگا سر. تو دیکھیں یار ٹاپک کا مجھے پتا ہے، لیکن میری بات سنیں نا. مجھے ٹاپک کا پتا ہے کہ سر صاحب آپ ابھی مطلب کس بارے میں بات کر رہے ہیں. تو میرے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہوتا کہ میں بعد میں اگر آ کر نا آپ سے اپنے جو میرے ذہن میں جو سوالات ہیں ٹھیک ہے وہ آپ سے پوچھ سکوں اور آپ سے کچھ جاننے کی کوشش کروں. ٹھیک ہے، میں تقریباً 1.5 سال سے غالب کمال اور حارث کو سن رہا ہوں، آپ کو بھی سن رہا ہوں، ڈاکٹر پرویز خود بھائی کو بھی سن رہا ہوں اور گامدی صاحب کو بھی سن رہا ہوں. تو ابھی میرے کچھ سوالات ہیں، اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو میں آپ سے ضرور جو میرے سوالات ہیں وہ میں آپ پوچھ لیں. لیکن اگین آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ میں کنونس ہونا چاہتا ہوں ایتھیسٹ سے کہ آپ مجھے بتائیں ایتھیزم کیوں ٹھیک ہے. یہ ہمارا آج اگر آپ اس پہ بات کرنا چاہیں تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی. وہ مجھے پتا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے ابھی 1 سے 2 اپنے مذہبی ٹھیک ہے جو بندے تھے ان کو بھی وقت دیا، انہوں نے بھی بات کی اور کچھ ایتھیسٹ بھی آئے اور بعد میں بھی آئیں گے. تو آپ کا جو سلسلہ ہے وہ تو چلتا رہے گا. ٹھیک ہے، تو اگر اس چیز سے مجھے ہماری اسٹریم ہوگی ریلیجنز پہ، آپ اس میں تشریف لیں، بات ہو جائے گی. ہاں انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں. میرے پاس سر اتنا وقت نہیں ہوتا نا، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا، یا اس وقت میں بزی ہوں یا آپ کی زندگی کے نہیں. اس وقت میں آیا تھا کچھ دن پہلے نا، تو یہاں پہ میں نے 1 گھنٹہ ویٹ کیا. ابھی میں بھی 1 گھنٹے سے ویٹ کر رہا ہوں. اچھا بات کی آپ نے مجھے لیا نہیں. ابھی میں نے اپنا نام ایتھیسٹ رکھا تب آپ، کیونکہ ہم پریفر کرتے ہیں کہ ہم ایتھیسٹ سے بات کریں، اس کی یہ وجہ ہے. اچھا، تو میں تو مطلب ایتھیسٹ ہوں بھی نہیں ہوں، کیونکہ مجھے کبھی لگتا ہے کوئی خدا ہے، کبھی لگتا ہے نہیں ہے. اوکے، تو اسی وجہ سے دیکھیں آپ سارے مذہب میں کیسے کہانیاں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کسی نے چاند کو ایسا کیا، کسی نے مون کو کھا لیا، کسی نے مطلب سورج کو کھا لیا، کسی نے سارے جانوروں کو ایک کشتی میں بٹھا لیا. ادھر ادھر کی کہانیاں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں ٹھیک ہے زندگی میں کبھی ایسا ہوا ہوگا کہ کوئی دریا کو چیر کے اس کے بیچ سے گزر رہا ہے، اس کے لیے کچھ نہیں ہوتا؟ تو اسی کو معجزہ کہتے ہیں. جو ہر چیز ہر روز ہو جائے اس کو آپ معجزہ کہتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں یہ کہانیاں ہیں یا ان میں کوئی سچائی ہے؟ جی بالکل سچائی ہے، بالکل سچائی ہے. اس لیے نہیں، یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی. نہیں، یہ معجزہ ہے. چاند کو آپ 2 ٹکڑوں میں کریں گے سر تو جی سن رہا ہوں. جی چاند کو 2 ٹکڑوں میں کیا ہوا؟ تو آپ کو لگتا ہے کہ صحیح ہے کہ دریا 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا اور چاند کو 2 حصوں میں کیا گیا، ساری دنیا کے جانوروں کو بتایا؟ جی ایبسولوٹلی، بالکل ساری کی ساری باتیں سچی ہیں. کہیے کچھ آگے سے. اچھا، دوسری بات، تو اس زمین سے تقریباً 5 ارب سال بعد زندگی ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے، باقی دوسرے سارے سیارے وہ تو موجود ہے نا. تو پھر قیامت کہاں سے آئے گا؟ تو یہ دنیا ختم ہونے کے باوجود شاید. جی سر، سوری، آپ کی بات لمبے ٹائم کے لیے آپ کی آواز غائب ہو جاتی ہے یا آپ کچھ کہتے ہی نہیں ہیں. میں آپ سے پوچھنا آپ کی زندگی جو ہے ہماری ختم ہو جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر میں یہ کہہ رہا تھا ہم اس دنیا پہ جو زندگی ہے ٹھیک ہے یہاں سے تو ختم ہو جائے گی، پھر بھی یہ ستارے سیارے یہ کہکشاں یہ تو موجود ہیں. تو پھر یہاں پہ قیامت کہاں سے لگے گا؟ میدان میں جب قیامت ہوگی تو تب بھی یہ چاند ستارے سارے ایسے ہی رہیں گے پہ لگے گا. ٹھیک ہے، نہیں یہ تو زمین ختم ہونے کے بعد ٹھیک ہے، جیسے کہ قرآن میں کہا ہے کہ جیسے یہ زمین ختم ہو جائے گی تو قیامت ہے نا، سورج آپ کے سر پہ آئے گا. دوسرے ستارے سیارے وہ تو چل رہے ہیں، وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں. اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ساری کائنات تباہ ہو جائے گی، لیکن چونکہ آپ ایک کلیم کر رہے ہیں تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کس بیس پہ کہہ رہے ہیں کہ صرف زمین ہی ختم ہوگی، باقی ساری کی ساری جو ہے وہ کائنات ویسے ہی رہے گی؟ اینی اگر ویسے رہے تو سو واٹ، کیا اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ اگر قیامت ایک لوکل ہر چیز کی عمر ہوتی ہے نا سر. دیکھیں ابھی بھی دیکھیں کروڑوں جو ستارے ہیں ٹھیک ہے وہ پناہ ہو چکے ہیں اور ہوتے رہیں گے اور پتہ نہیں کب تک. ٹھیک ہے، ابھی سورج ہے یہ بھی کچھ دیر مطلب کچھ وقت ہے، کروڑوں سال بعد کربوں سال بعد یہ بھی پناہ ہو جائے گا. لیکن اس کے باوجود جو دوسرے سیارے ہیں جو ابھی بن رہے ہیں ٹھیک ہے وہ تو نہیں ہوں گے نا ان کے ساتھ. ایک آؤٹ آف انٹرسٹ کہ اپنا سمندر کا چر جانا اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانے یہ کس سے کہانیاں ہیں، اور سورج ایک دن ختم ہو جائے گا یہ آپ ایبسولوٹ سرٹنسی سے کہہ رہے ہیں؟ نہیں، یہ ہم نے دیکھا ہے نا، سائنسدان یہ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. سائنسدان تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ایوولوشن ٹھیک ہے، تو اس کو بھی ہم ٹھیک مان لیں پھر؟ ٹھیک ہے، بالکل ایوولوشن ٹھیک ہے. آپ اگر نہیں مانتے وہ آپ کی تو آپ کا بھی یہی تو ایک کہانیاں ہیں نا. آدم حوا جو ہیں وہ جنت سے آئے ہیں، ان کا کوئی ثبوت کوئی ہم اپنی کہانی کو کیا کہتے ہیں؟ ہم اپنی کہانی کو کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ کہ دنیا میں جو زندگی ہے یہ آدم اور حوا جنت سے آئے ہیں. نہیں، ہم اسے کہتے کیا ہیں پتہ ہے؟ ایمان کہتے ہیں.
پوچھیں सबूत دیں, साइंटिफिकली सबूत हम दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन ना दें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए ईमान है हमारा. अल्लाह ताला की ईमान बहुत सी की चीज़ों को जी देखने के के बाद बहुत अच्छी बात है, मेरे भाई यार सुन लें, साइंटिफिक जैसे मेरी ईमान की कोई वैल्यू नहीं होती, मेरी यार सुन लेंगे आप, इसका ईमान है. जी एक मेरी यार मिनट सुन रुकिए लेंगे आप. अतीश भाई और बात सुने. जी आपने सवाल किया तो जवाब जी सुनिए. जी तसल्ली से हम जवाब सुने. अल्लाह ठीक है ताला की कुदरत जी को सुन रहा हूँ देख जी. के, उसकी हिकमत को देख के बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि हम उनको बगैर टेस्ट किए मान लेंगे, इसलिए कि वो हमारे ह्यूमन एक्सपीरियंस के अंदर आती हैं. लॉजिकल डिडक्शन हमारी यही बताती है कि वो अल्लाह जिसने ये सारा कुछ किया हुआ है और वी आर एब्सोल्युटली कन्विंस कि उसके बगैर ये नहीं हो सकता, उसने कुछ चीज़ें हमें ऐसी बताई हैं जिन पे हम आंखें बंद करके ईमान लेके आ जाते हैं. ईमान इसे कहते हैं. तो आप पूछिए कि साबित कर सकते हैं साइंस से, मोस्ट प्रोबेबली हम कहेंगे कि ये नहीं कर सकते, लेकिन ईमान है. फिर मैं आपसे पूछता हूँ कि आप मुझे बताएं कि इवोल्यूशन का क्या सबूत है, या जो पहले जितने हमारे जीनोस होमो के गुजरे हैं उनका क्या सबूत है, फलां का ये वो वगैरह वगैरह. तो आप आगे से जवाब दें कि नहीं आप लोग भी तो यही करते हैं. प्रॉब्लम इज़ कि हम तो उसको ईमान कहते हैं, हम हैं पीपल ऑफ फेथ, आप हैं पीपल ऑफ एविडेंस. जब आपसे सवाल किया जाए तो आप भी हमारी लाइन में आके खड़े हो जाए, तो फिर हमें और आप में फ़र्क क्या रह जाता है? जी बताइएगा अतीश साहब. नहीं सर, मैं आपकी लाइन में खड़ा नहीं होता. आप देखें जो कि इनके फोसिल्स मिल रहे हैं, ठीक है, पहले इंसान ये था, इधर से इधर, ये बड़ी लंबी कहानी है, ठीक है, और उनके एविडेंस भी मिल रहे हैं. 3 घंटे की जो बहस फोसिल्स में होते हैं, आपकी बाकी से बड़ी दफा पूछा था कि मुझे वो 3 सर फोसिल्स को बात इस तरह से लेना दिखा देते हैं जी. सर, मैंने गालिब कमाल से आपकी डिबेट सुनी थी, आपने बहुत अच्छी बात की, मैंने शुरू से लेकर एंड तक सुना. हाँ जी. तो अगर आदम और हवा होते, ठीक है, तो उनका जरूर कोई एविडेंस. आप आदम और हवा को मैंने आपसे साइंस उनको आज आप 100% हमसे हजारों इतने लाखों साल करें, तो उस डिसएग्रीमेंट की बेस ये होगी कि आप पीपल ऑफ एविडेंस हैं और हम पीपल ऑफ फेथ हैं. तो जब हम कहते हैं कि ठीक है, अगर हम कुछ चीज़ साबित नहीं कर सकते तो हम अल्लाह पे ईमान है ना हमारा, तो ईमान की रोशनी में हम कहते हैं कि अल्लाह ने ये कहा है तो ठीक कहा है. क्लियर? आप तो पीपल ऑफ फेथ नहीं है ना, आप तो पीपल ऑफ एविडेंस हैं. तो जब आप कहते हैं कि नहीं होमो हैबिलिस से होमो इरेक्टस की वो इवोल्यूशन हुई थी, तो फिर हमें सबूत चाहिए उसका. फिर आप ये नहीं कह सकते नहीं साइंसदान कहते हैं. साइंसदान पे आप क्यों ईमान लेके आए हुए हैं? नहीं सर, आपकी बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन हम जो सुनते हैं, जो देखते हैं, जो पढ़ते हैं, ठीक है, जाहिर सी बात है, हम तो उसी पे यकीन करते हैं, ठीक है. और बाकी आप देखें, ठीक है, मजहबी लोग, हर किसी का अपना कोई फायदा ना कोई इधर उधर की चीजें होती रहती है, ठीक है. लोग इनका दफा भी करते हैं और साइंस को, ठीक है, डिसएग्री भी करते हैं, उसको मानने के लिए तैयार भी नहीं होते हैं. तो मैंने कुरान भी पढ़ा है, आप अगर कुरान को पढ़ेंगे तो उसका आपको यही मॉडल मिलेगा, ठीक है. बीच में जमीन है, सितारे सियारे ये जो इधर से उधर जा रहे हैं, ठीक है. और अगर आज साइंस साबित कर देता कि हाँ जमीन ठहरी हुई है और सूरज और चांद इसका मतलब गिर्द घूम रहे हैं, तो भी आप लोग यही करते थे कि अब 1400 साल पहले हमारे कुरान में ये लिखा है. लेकिन अभी साइंस ने ये साबित किया कि नहीं भाई, जमीन घूम रही है, तो आप ये भी कुरान से साबित कर रहे हैं. तो कुरान में हमने अभी जाके लिखा है या 1400 साल पहले लिखा हुआ था? वो लिखा है, लेकिन आप हर चीज को कुरान में साबित कर रहे हैं. तो ये प्रॉब्लम को कुरान से, अभी जेम्स वेब जो बना है इसको आप कुरान से कर रहे हैं. इधर एक सैयारा पटा, वो कुरान से आप साबित कर रहे हैं. तो इसमें तो पहले मैं हर चीज़ कुरान से साबित करने के मैं हक में नहीं हूँ. मैं कहता हूँ कि आप बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कुरान में लिखी हैं और आगे हम पे है कि हम उसकी इन्वेस्टिगेशन करें. जो लॉयर्स हैं वो लीगल फील्ड में उसकी इन्वेस्टिगेशन करें, एक्सप्लेन करें उसको. जो बायोकेमिस्ट्स हैं वो अपनी फील्ड में करें, जो बायोलॉजिस्ट्स हैं वो अपनी फील्ड में करें. मैं तो इस नज़रिए का आदमी हूँ. बाकी इससे कुछ फ़र्क देखें, अगर आप ये कहें कि कुरान में ये लिखा है 1400 साल पहले, क्वेश्चन जो आपके लिए होना चाहिए, हीलियोसेंट्रिक मॉडल से पहले अगर कुरान में ये लिखा हुआ है कि सूरज भी अपने मदार में घूमता है, ज़मीन अपने मदार में घूमती है, सब के सब जितने भी बॉडीज़ हैं, सेलेस्टियल बॉडीज़ जो हैं वो अपने ज़मीन का नहीं है सर, ज़मीन का नहीं है, आप खुद ऐड कर रहे हैं. ज़मीन का कहीं पे भी नहीं लिखा कि ज़मीन अपने मदार में घूम रहा है, या ज़मीन जो है वो जिम्मेदारी के साथ करता हूँ. मैं बातें बड़ी जिम्मेदारी के साथ करता हूँ, ऐसा ना किया करें. अगर आप कहते हैं कि अगर मैं ये हो सकता है, लेकिन मेरी नज़र से नहीं गुजरा. अगर आप मुझे गलत साबित करें तो मुझे ना बड़ी खुशी होगी कि जो मेरा माइंडसेट है ये गलत है, मैं गलत हूँ और इस्लाम सही है. हाँ, ये बड़ी अच्छी बात आपने कही. ज़मीन को आप सेलेस्टियल बॉडीज का हिस्सा मानते हैं? सेलेस्टियल बॉडी का हिस्सा मतलब जो सर मुझे इंग्लिश तो इतना नहीं आता. मैं माफी चाहता हूँ. जो अजसाम फल्की हैं, ये जो बॉडीज हैं, खला में, चांद है, सूरज है, सारी की सारी बॉडीज में आप ज़मीन को भी मानते हैं? जी हाँ. और कुरान में ये लिखा हुआ आपने कहीं पढ़ा है कि ये सारे के सारे अपने मदार में घूम रहे हैं? नहीं, वो सितारों की वहां पे बात हो रही है, ये बात नहीं हो रही जमीन घूम रहा है.
جب وہاں پہ کل کا لفظ لکھا ہوا اور وہاں پہ یہ بھی لکھا ہے آپ مجھے بتائیں نا کہ آپ عربی کے اسپیشلسٹ لیکن سر ہوں گے جو آپ زمین کو چھوڑ کر ٹھیک ہے زمین کو کیسے جب وہاں پہ لکھا ہوا ہے کل کا لکھا ہوا ہے لفظ کے سارے تو پھر آپ زمین کو کیوں کون سی گرامر کے اصول کے مطابق آپ زمین کو اس سے ایکسکلوڈ کر رہے ہیں؟ سر آپ مجھے یہ بتائیں سورج جو ہے وہ کون سے کیچڑ میں ڈوبتا ہے ٹھیک ہے وہ آیات مجھے یاد نہیں ہے لیکن اس میں لکھا ہے نہیں آپ میری بات کا جواب دیجیے آپ زمین کو کیوں نکال رہے ہیں what do you think زمین سب کا حصہ قرآن میں لکھا ہے نا وہ آپ کے مذہب نے لکھا ہے میں تھوڑی میں نکال رہا ہوں قرآن کہہ رہا ہے کہ سارے کے سارے آپ کہتے ہیں نہیں زمین اس میں نہیں ہے کہاں لکھا ہے زمین اس میں نہیں ہے آپ کی آواز دوبارہ جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ سارے کے سارے اپنے مداروں میں گھوم رہے ہیں تو آپ کون سے گرامر کے اصول سے یہ اخذ کر رہے ہیں کہ اس میں سے زمین کا ذکر نہیں ہو رہا جبکہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ زمین بھی ساری سلیسٹیل باڈیز کا حصہ ہے جی سر جی اگر میں بات کروں تو نا بہت سے لوگوں کے جو ہے وہ آپ کے جذبات ہٹ ہو سکتے ہیں میرے ٹھیک ہے میں تو یہی مانتا ہوں کہ قرآن جو ہے ٹھیک ہے وہ کسی کوئی آسمانی خدا لائیو آتا ہے نا لائیو جب آتا ہے میرا آپ کے غالب کمال سے یہی پرابلم ہے نا کہ جیسے وہ تھن اسکن ہو کے گالیاں دینا شروع کر دے تو میں اسے یہی کہتا ہوں کہ تم سے کام نہیں ہوتا تو نہ کیا کرو کسی نے فورس تو نہیں کیا ہوا نا مجھے بھی کسی نے فورس نہیں کیا تو میں اگر اتنا تھن اسکن ہو جاؤں کہ میں آگے سے جذبات میرے ہرٹ ہونے لگیں یا وہ ہو جائیں گے تو میں یہ کام چھوڑ دوں گا آپ پورے شدت کے ساتھ میرے جذبات کو ہرٹ کریں اور مجھے بتائیں کہ قرآن میں کہاں نہیں سر اگر آپ کے نہیں ہوں گے تو آپ کے دوسرے جو ویورز ہیں بہت سن رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن آپ کی بات علمی ہو آپ کی بات علمی ہو تو پلیز میرے جذبات کو ہرٹ کیجیے مجھے بتائیے قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ زمین اپنی جگہ پہ کھڑی ہوئی ہے سر میں تو آپ کو بتا رہا ہوں آپ پورے قرآن کو پڑھیں گے ٹھیک ہے پورا جس کا جو ماڈل ہے ٹھیک ہے جو آپ کو بتا رہا ہے وہ یہ بتا رہا ہے زمین بیچ میں ہے ستارے سیارے اس کے اوپر سے گردش کر رہے ہیں اور ہم سورج کو یہاں سے نکالتے ہیں یہ سورج تو مجھے ابھی پورے یاد نہیں ہے ٹھیک ہے جو میں آپ کو مینشن کر سکوں بہت پہلے میں نے پڑھا تھا ابھی میں نہیں اچھا یہ پاسبل ہے کہ اب آپ اسٹرگل کر رہے ہیں آپ کے ذہن میں بات نہیں آ رہی وچ از فائن ہم سب انسان ہیں ہمارے ساتھ ہو جاتا ہے یہ پاسبل ہے کہ ہم اس نقطے پہ ایگری کر جائیں کہ آپ اس ابھی اب آپ جب اسٹریم چھوڑ کے جائیں گے آج کل پرسوں جب بھی تو آپ اس کو پھر اسٹڈی کریں گے کہ کیا واقعی ایسا لکھا ہوا کہ زمین اپنی جگہ پہ کھڑی ہوئی ہے اور ساکن ہے اور اس کا وہی مطلب ہے جو آپ لے رہے ہیں اور کیا زمین سارے کے سارے سیاروں میں نہیں آتی ہے کیا ہم یہ اگری کر سکتے ہیں کہ اس وقت آپ کے ذہن میں نہیں ہے لیکن آپ اس میں مزید تحقیق کریں گے اور سر آپ سر میری بات سنیے آپ اپنے مولویوں کو دیکھیں ٹھیک ہے یوٹیوب پہ ان کے کتنے آپ کو کلپ ملیں گے ٹھیک ہے بڑے بڑے عالم بڑے بڑے مولوی ٹھیک ہے مجھ سے بات کریں آپ اگر مولویوں کا ذکر کریں گے یہ کریں گے تو مذہب ہم نے بہت بڑا سیکھا ہے پیر گزرا ہے نا سر کارل سیگن جس کو میں مذہب بھی ہم نے ریسپیکٹ کس کرتا سیکھا ہے ذات کی باتیں وہی سکھانے والے تو وہی مولوی ہوئے نا میں معذرت چاہتا ہوں میں انٹرپٹ کر رہا ہوں ایتھیسٹ بھائی ہمارا ایک سیکنڈ بات کو ہم ختم کر رہے ہیں مجھے صرف ایک سیکنڈ دیجیے گا اگر آپ انڈیویجول علماء کی بات کریں گے کہ فلاں عالم نے یہ کہا فلاں عالم نے یہ کہا تو پھر میں آپ سے کہوں گا کہ آپ کارل سیگن کی یہ بات جسٹیفائی کریں کہ کسی سیارے میں زندگی یا کسی سیارے میں زندگی کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے 2 کنڈیشنز کا ہونا ضروری ہے جو کہ صاف بکواس ہے اور کارل سیگن یہ بات کہہ رہا ہے میں پھر آپ سے کہوں گا کہ پھر آپ ڈارون کا وہ ثابت کریں کہ زمین جو ہے کہ جو تھیوری آف پینجینسس ہے اس کو آپ ٹھیک ثابت کریں ایکسپینشن ارتھ کی تھیوری کو ثابت کریں نتھنگنس کو ثابت کریں سر میرا آپ لاسٹ کہیں گے سوال کہ نہیں آخری سوال باتیں آپ نہیں آخری سوال نہیں میرے بھائی کیا آپ مجھ سے یہ ہم اتفاق کرتے ہیں کہ آپ نہیں مجھے بتا سکتے کہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ زمین ایک جگہ پہ کھڑی ہوئی ہے لیکن آپ تحقیق کریں گے اس بات پہ اس لیے کہ یہ پرسنل باتیں نہیں ہیں یہ علم کی باتیں ہیں اگر آپ کا اسے بھلا ہوتا ہے تو یہ اچھی بات ہے اگر آپ یہ کر سکتے ہیں سر میں تو یہی چاہتا ہوں میرا بھلا ہو لیکن اگر آپ اگر چاہتے ہیں ٹھیک ہے میں وہ آپ کو ویڈیو لنک آپ کو سینڈ کر سکتا ہوں حارث نے وہاں پہ ساری چیزوں کو مینشن کیا ہوا ہے وہ حارث سلطان کی 2 سے 3 ویڈیو ہیں وہ یہ وہاں سے بھی میں نے سنا اور خود بھی میں نے قرآن پڑھا ہے ٹھیک ہے تو وہاں پہ بھی مجھے یہی ماڈل دکھ رہا ہے آپ کا سورس آف نالج حارث سلطان ہے اسلام کے بارے میں جی نہیں میں تو کہہ رہا ہوں میں آپ کو بھی سن رہا ہوں میں حارث سلطان کو بھی سن رہا ہوں گامدی صاحب کو بھی میں سن رہا ہوں تاکہ میں اپنی زندگی میں صحیح اگر خدا ہے آپ ایک کام کریں میرے پیج پہ ایک ویڈیو ہے جس کا نام یہی کہ کیا زمین ساکن ہے آپ وہ دیکھیے اس میں جو قرآنک ریفرنسز ہیں وہ دیکھیے پھر آپ حارث سلطان یا کسی اور کو جو ہے ان کے قرآنک ریفرنسز دیکھیں اور کمپیریزن کریں کہ میں نے قرآن کا حوالہ قرآن کے کس لفظ کا کس آیت کے ساتھ میں نے بتایا ہے کہ اس لفظ کا کیا مطلب ہوتا ہے اس کے بعد آپ ایک نتیجے پہ پہنچ جائیں وہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ آپ کہیں کہ نہیں مجھے اس کا بھی نہیں پتا اور اس کا بھی نہیں پتا لیکن آپ پھر بھی غلط ہیں یہ تو کوئی ڈیبیٹ کا طریقہ نہیں ہے
जी ठीक है एथिस्ट भाई, इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप जाके इन चीज़ों को वेरीफाई अच्छा, नहीं सर मैं पहले आया था, मैंने यही कहा कि मुझे इन चीज़ों का इतना इल्म नहीं है, ठीक है, मैं इतना पढ़ा लिखा भी नहीं। नहीं, बहुत शुक्रिया। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आपने देखा होगा कि जब उन पे किया जाता है ना, हारिस सुल्तान की आप बात कर रहे हैं या गालिब कमाल की आप बात कर रहे हैं, जब उनके ऊपर कोई अटैक किया जाता है या क्रॉस क्वेश्चन किया जाता है तो उनका रवैया और बिहेवियर क्या होता है। आपने देखा होगा कि यहाँ पर आपको जलील नहीं किया गया जब आपने कहा कि मुझे नहीं पता, मैंने पहले पढ़ा हुआ था। वो होता तो आपको पता है कि कैसे कैसे अल्फाज वो बोलता है। तो काइंडली इस रवैये को याद रखिएगा। और देखिए राजा साहब ने किस इत्मीनान के साथ और किस खूबसूरती के साथ आपको ये फील नहीं करवाया कि आप इन बातों को जानते नहीं और आप ऐसे ही उठ के मुंह उठा के आ गए, बात का पता नहीं है। मतलब इस तरह के अल्फाज बोले जा सकते थे जैसे कि आपको पता सोशल मीडिया जी पे बिल्कुल सही बात है। बहुत खूबसूरती से माशाल्लाह राजा साहब ने देखे कितने हम्बलनेस से उन्होंने आपसे कहा कि हो जाता है ऐसा, आप जाके एक दफा दोबारा रीचेक कर लें क्योंकि आप रेफरेंस लेके नहीं है। किस अंदाज से उन्होंने माशाल्लाह लास्ट सवाल सर, मेरा आखिरी सवाल है। नहीं सर, मैं माजरत चाहता हूँ आप लास्ट क्वेश्चन ना करें। लास्ट क्वेश्चन कर किस तरह तो लास्ट क्वेश्चन खत्म नहीं होता। बहुत चलो ठीक है, आपकी मर्जी। जैसे आप कह रहे थे कि आप वेट करें, बिलीव करेंगे। जी बहुत शुक्रिया कैसर साहब, बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। सबक फिर पढ़ सदाकत